اسلام ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ چین سے لے کر ٹمبکٹو، کیلیفورنیا اور دنیا کے ہر کونے تک پھیلی ہوئی ایک عالمی برادری کے ساتھ یہ مذہب دنیا کی 1/4 آبادی کے لیے طرز زندگی ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تقریباً 1 ارب 28 کروڑ پیروکاروں کے ساتھ، جو کہ زمین کی 24% آبادی بنتی ہے، اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ مسلمان 49 ممالک میں اکثریت رکھتے ہیں، جو کہ یمن، نائجیریا، البانیہ، قازقستان اور ملائیشیا جیسے متنوع ممالک پر مشتمل ہیں۔ یہ 1400 سال پرانا مذہب آج کے سعودی عرب میں شروع ہوا، لیکن آج کل صرف 20% مسلمان عرب ہیں۔ در حقیقت انڈونیشیا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، جو دنیا کے کل مسلمانوں کا تقریباً 13% ہیں۔ تقریباً 23% مسلمان بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ عیسائیت کا نام مسیح کرائسٹ سے لیا گیا۔ یہودیت کا نام یہودا قبیلے جوڈا سے لیا گیا۔ لیکن اسلام کا نام کسی شخص کے بجائے ایک عمل سے لیا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سری تسلیم خم کرنا، اور مسلمان وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ اس لفظ کی جڑ کا مطلب امن، سلامتی اور تحفظ ہے۔ عربی میں سلام، پیس، اور عبرانی میں شالوم، شالوم بھی اسی جڑ سے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پیروی کے ذریعے امن حاصل کرنا۔ دنیا بھر میں زبان سے قطع نظر زیادہ تر مسلمان ایک دوسرے کو عربی میں السلام علیکم کہہ کر سلام کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ اسلام کی بنیاد 7ویں صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی ایک متنازع اور جذباتی سیاسی مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن، جو کہ اسلام کی مقدس کتاب ہے، اس میں کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن 3 بڑے ابراہیمی مذاہب عیسائیت، یہودیت اور اسلام سب میں زندہ چیزوں کی تصویریں بنانے کے خلاف اصول موجود ہیں۔ یہ حکم تورات سے آیا اور بعد مسلمان اور یہودی اسے سختی سے مانتے ہیں۔ اسلام میں اس قانون کو برقرار رکھا گیا تاکہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کسی تصویر کے سامنے عبادت نہ کریں، بلکہ براہ راست اللہ سے دعا کریں۔ زیادہ تر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنانے کے رد عمل میں تشدد کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزاریہ 7 صدی عیسوی میں مکہ عرب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور آپ یتیم کی حیثیت سے پروان چڑھے۔ اس زمانے میں عرب سینکڑوں مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش کعبہ کا نگہبان تھا، جو مکہ میں واقع ایک مقدس عمارت ہے۔ قریش نے کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان بتوں کی زیارت کے لیے آنے والے حاجیوں سے بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے، جس سے وہ بہت امیر ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیندار تھے اور اپنی برادری میں بہتری لانا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے ارد گرد غربت، ناانصافی، جنگ اور عورتوں اور یتیموں کے خلاف بڑے پیمانے پر امتیازی سلوک دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور مذہبی تہوار محض عیاشی اور تفریح کے مواقع بن چکے ہیں، جہاں دیوتاؤں کی عبادت کے نام پر فضول خرچی اور بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ 3 ہر سال مذہبی تہواروں میں شرکت کرنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک غار میں اکیلے جا کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر ہزاریہ 600 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں ان اکیلی غار کی نمازوں کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت 40 سال کے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے ملے۔ جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ واحد ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے براہ راست وحی حاصل کی اور پھر اسے بلند آواز سے تلاوت کیا۔ ان کے ساتھیوں نے ان وحی کو لکھا اور وہ قرآن بن گئی، جو اسلام کی مقدس کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قبیلہ عرب کے لیے ایک انقلابی نظریہ تھے۔ وہ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جیسے عرب کا غیر عرب پر کوئی برتری نہیں، سفید کا سیاہ پر کوئی برتری نہیں، اور اس کے علاوہ لڑکیوں کو قتل کرنے کی رسم کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیاں بھی اللہ کی طرف سے برکتے ہیں۔ یہ باتیں قبیلائی، جنسی تفریق اور طبقاتی نظام والے مکہ میں بالکل پسند نہیں آئیں۔ یہ ایک خدا والا عقیدہ قریش کو بہت پریشان کر رہا تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے کعبہ آ کر 100 سے زیادہ معبودوں کی عبادت کرنے کا معاوضہ لیتے تھے۔ غریب، غلام اور دیگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ قریش، جو اب غصے میں تھے اور پیسہ کم ہو رہا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے، خاص طور پر کمزور مسلمانوں جیسے غلاموں کو جو اسلام قبول کرتے تو ان پر ظلم کیا جاتا، لیکن مسلمان جواب نہیں دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے تشدد کو حرام قرار دیا تھا۔ قرآن میں کہا گیا، جو شخص کسی کو قتل کرے گا
اس کا گناہ ایسا ہوگا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ 10 سال تک اس ظلم و ستم کے بعد مسلمان ہو گئے، مدینہ منتقل ہو گئے۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ 4 اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال کا آغاز ہے۔ اس وقت مارچ 2025 عیسوی مسلم کیلنڈر کے مطابق 1446 ہجری ہے۔ مدینہ میں بھی قریش ہجرت کر گئے، مسلمانوں پر حملے کرتے رہے، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مسلمان دفاع کے طور پر لڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جنگ کے لیے کچھ اصول بھی مقرر کیے۔ عوامی مقامات کو ہدف نہ بناؤ، کھیتوں یا مویشیوں کو تباہ نہ کرو، عورتوں، بچوں، بزرگوں یا معذوروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، جانوروں، درختوں یا پودوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی کو زبردستی مسلمان نہ کرو۔ یہ سخت جنگی اصول اس لیے مقرر کیے گئے تھے تاکہ عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں دکھائے گا، اللہ بھی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا۔ 623 عیسوی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کیا، شہر بغیر لڑائی کے تسلیم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا خانہ کعبہ میں گئے اور سینکڑوں بتوں کو تباہ کر دیا، اللہ کے لیے مختص کر دیا۔ صرف 2 سال بعد بیشتر عرب نے اسلام قبول کر لیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت متحد ہو گئے۔ پھر 18 جون 632 عیسوی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو پہلے خلیفہ یا جانشین کے طور پر منتخب کیا گیا۔ یہی انتخاب اسلام کی 2 بڑی شاخوں سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف کا سبب بنا۔ اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں بیان کریں تو سنی یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر کو صحیح طور پر منتخب کیا گیا تھا، جبکہ شیعہ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد علی کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا۔ آج کے دن سنی مسلمانوں کی تعداد اگلے 1400 سالوں میں اسلام نے وسطی ایشیا، افریقہ، جنوبی ایشیا اور چین میں سلطنتوں اور تجارت کے ذریعے پھیلنا شروع کیا۔ 5 یہ یورپ تک ہے پھیلا، خاص طور پر بالکن اور اسپین میں، اور تاجر اسے جنوب مشرقی ایشیا تک لے گئے، جبکہ غلاموں نے اسے امریکہ تک پہنچایا۔ یہ نیا دین جو وہ لوگوں کو سنا رہے تھے بالکل کیا تھا۔ اسلام پہلی بار میں پیچیدہ لگ سکتا ہے، لیکن ہم اسے کچھ بہت آسان بنیادی عقائد میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اللہ پر ایمان۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سب ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اس خدا کو اللہ کہتے ہیں کیونکہ یہ عربی میں خدا کا لفظ ہے۔ عرب عیسائی بھی خدا کو اللہ کے طور پر پکارتے ہیں۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ خدا غیر مخلوق، ہر علم رکھنے والا، ہر طاقت والا، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا اور جنس سے آزاد ہے، جو کائنات کا خالق ہے۔ اسلام میں صرف ایک خدا کا عقیدہ ہے اور دوسروں کے معبودوں کی عبادت کرنا، جیسے بتوں، پیسہ یا طاقت کو خدا سمجھنا، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں عام طور پر کوئی پادری نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا براہ راست اور ذاتی تعلق خدا سے ہونا چاہیے۔ خدا نے دنیا کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ خدا نے انسانوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا، ہی روح سے پیدا کیا۔ الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کوئی نیا پیغام نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام انسانیت کا اصل دین ہے۔ صرف ایک پیغمبر ہیں جو لوگوں کو واحد خدا کی یاد دہانی کرانے اور انہیں صحیح راستے پر واپس لانے کا کام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے واحد پیغمبر نہیں ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیغمبروں کو مسلمان بھی قبول کرتے ہیں۔ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ابراہیم، موسیٰ، نوح اور ایسی۔ موسیٰ، ایسی اور ایسی کی والدہ مریم کا قرآن میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر صرف انسان ہیں، لیکن وہ ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور تمام پیغمبروں کا پیغام ایک ہی تھا: امن کی دعوت، صرف خدا کی عبادت کی طرف لوٹنا، اور قیامت کے دن کی تنبیہ۔ مسلمان یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل کو بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی الہامی کتابیں مانتے ہیں۔ اس لیے مسلمان اپنے آپ کو یہودیوں، عیسائیوں اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ اہل کتاب کے طور پر پکارتے ہیں۔ ان کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ مسلمان ہیں، یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور قرآن آخری الہامی کتاب ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان۔ خدا نے کائنات کو ایک مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مستقبل میں ایک وقت آئے گا جب قیامت کا دن آئے گا، دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور جو بھی زندہ تھا وہ جسمانی طور پر زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ اس نے زندگی میں کیسا برتاؤ کیا۔ قیامت کے بعد ہر شخص ایک پل سے گزرے گا جو دوزخ کی آگ کے اوپر سے گزرتا ہے اور جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جن کے اچھے اعمال ان کے برے اعمال سے زیادہ ہوں گے۔ 7 یہ پل سیدھا اور وسیع ہوگا اور گناہ گاروں کے لیے اس کا عبور آسان ہوگا، لیکن پل تیز دھار چھری کی طرح تنگ ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ دوزخ ایک آگ کا مقام ہے،
وہاں ہر کسی کو عذاب دیا جائے گا، وہ بہت غمگین، پیاسے اور پریشان ہوں گے، یہ بہت برا ہوگا۔ قتل، چوری اور دھوکہ دہی جیسے اعمال آپ کو وہاں بھیج دیں گے، جبکہ جنت ایک خوبصورت باغ ہے جو دودھ اور شہد کی نہروں سے بھرا ہوا ہے، جہاں ہر شخص جوان، صحت مند، اپنے خاندان کے ساتھ ریونائٹڈ ہوتا ہے۔ آخرکار بیشتر لوگ جو دوزخ میں جائیں گے وہ جنت میں منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں ہوں۔ قرآن اسلام کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن کا لفظ سادہ طور پر پڑھنا یا آواز سے کہنا کے معنی میں آتا ہے۔ مسلمان قرآن کو اللہ کا براہ راست کلام سمجھتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عربی زبان میں فرمایا گیا۔ قرآن تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے 114 سوروں یا 1414 آیات پر مشتمل ہے۔ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر سورہ کو نمبر کیے گئے آیات میں تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے آپ قرآن سے کسی بھی اقتباس کو سورہ اور آیت کے نمبر کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں۔ فرض کریں سورہ لقمان آیت 19، جو کہ ایک بہت سخت آیت ہے، اور اپنی آواز کو نرم رکھو، بے شک گدھے کی آواز سب سے زیادہ بری آواز ہے۔ قرآن میں کوئی خاص داستانی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب میں طویل ترین ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے قرآن کا موضوع اور داستان بہت زیادہ بدلتی رہتی ہے۔ 8، سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان پورے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اور حدیث کو قرآن کے بعد اسلام کا دوسرا سب سے اہم ادب سمجھا جاتا ہے۔ حدیث وہ اقوال اور افعال ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنے اور لکھے۔ حدیث قرآن میں نہ ہونے والی معلومات فراہم کرتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان کیسے بننا ہے۔ حدیث پہلے زبانی طور پر منتقل کی گئی، پھر تحریر کی گئی، لہٰذا تمام حدیث برابر نہیں ہے، انہیں طاقتور سے کمزور تک درجہ بندی کی جاتی ہے، اس پر منحصر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والوں کا سلسلہ کتنا قابل اعتماد ہے۔ مثلا وہ حدیث جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے اسے معاف کر دو، مضبوط سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کے روایات کا سلسلہ قابل اعتماد ہے، جبکہ سنی اور شیعہ مسلمان مختلف حدیث استعمال کرتے ہیں اور کچھ مسلمان حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ 5 ارکان اسلام۔ شہادہ صرف ایک بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کی سب سے مختصر وضاحت ہے، صرف ایک مرتبہ اس کو سچائی سے کہنا کسی شخص کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ نماز مسلمانوں کے 5 وقت کی عبادت ہے، اور عملی مسلمان روزانہ 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ 90 مسلمانوں کو وضو یا جسم کے مخصوص حصوں جیسے چہرہ، بازو، سر اور پاؤں کی طہارت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر نماز کی ابتدا اللہ اکبر کے کہنے سے، اگرچہ مساجد دنیا بھر میں مختلف نظر آتی ہیں، لیکن ان سب میں ایک قبلہ دیوار ضرور ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ایک خیرات کی ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر اپنی دولت کا ایک حصہ ہر سال دینے کی فرضیت ہے۔ اس کا بنیادی نرخ تقریباً 2% ہوتا ہے جو آپ کی موجودہ دولت کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خوشی سے پیسہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، بھکاریوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے دیا جائے۔ آج کے دن ہر سال دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے زکوٰۃ کے ذریعے تقریباً 200 ارب سے 1 خرب ڈالر تک خیرات دی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تبلیغ دی کہ دولت کا جمع کرنا لالچ ہے تاکہ امیر لوگ غریبوں کے استحصال سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ قرآن سودی قرضوں کو حرام قرار دیتا ہے، پیسہ کبھی پیسے کے بدلے تجارت نہیں ہو سکتا۔ 10 مسلمانوں کی دولت صرف محنت یا منصفانہ تجارت سے آ سکتی ہے۔ صوم رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ مسلمان صبح صادق سے لے کر سورج غروب تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ میں کھانا، پینا اور تمباکو نوشی شامل نہیں ہوتی۔ حاملہ خواتین، بیمار افراد اور معذور افراد اگر روزہ رکھنے سے ان کی صحت پر بوجھ پڑتا ہو تو انہیں روزہ ہونا چاہیے، رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور حیض والی خواتین بھی اپنا روزہ مؤخر کر سکتی ہیں۔ روزہ انسان کو یہ تجربہ کرنے کا موقع دیتا ہے کہ غریبوں کو روزانہ کی بنیاد پر کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور یہ زندگی کے معمولات کو توڑتا ہے، جس سے خود ہی اور اللہ پر غور و فکر کی دعوت ملتی ہے۔ رمضان کے اختتام پر عید کا تہوار آتا ہے، جس میں مسلمان غریبوں کو اضافی زکوٰۃ دیتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، اپنی مسجد میں جاتے ہیں اور دوستوں اور خاندان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ حج مکہ میں واقع کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو کہتے ہیں، جو اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے اگر اس کے لیے جسمانی استطاعت ہو۔ 1000 سال سے زائد عرصے سے دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ یہاں امیر و غریب یا نسل و قوم کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج کے دن ہر سال 20 لاکھ سے زیادہ لوگ حج کرتے ہیں، اور یہی اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام خواتین کو کس طرح دیکھتا ہے اور پردے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ حجاب ہے، یہ نقاب ہے، یہ چادر ہے اور یہ برقع ہے۔ کیا ہے حجاب سب سے زیادہ مقبول پردہ ہے؟ برقع اور نقاب صرف بہت زیادہ قدامت پسند کمیونٹیز یا افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔
اور چادر زیادہ تر ایران میں دیکھی جاتی ہے۔ تمام مسلم خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، اور بعض مسلم اکثریتی ممالک میں سر پر اسکارف پہننا پابندی ہے، جبکہ کچھ دوسرے مسلم اکثریتی ممالک میں خواتین پر پردہ کرنے کا دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ یہ خود اسلام کے اندر ایک متنازع مسئلہ ہے، لیکن کیوں بعض مسلمان خواتین ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے، یہ پردے پہنتی ہیں؟ ایک وجہ ثقافت ہے۔ پردہ بہت سے لوگوں کی ثقافتی شناخت کا حصہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام عفت کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان اپنے الفاظ، اعمال، غصے، خواہشات، اشتہا اور ہر چیز میں عفت و حیا اختیار کریں۔ مردوں اور عورتوں کو ایسی کھلی ہوئی لباس پہننے کی ہدایت دی جاتی ہے جو زیادہ تر جسم کو ڈھانپے۔ قرآن میں یہ فرق نہیں کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کو کس طرح لباس پہننا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ خواتین کو اپنا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ پردے عام طور پر ابتدائی مسلم ثقافت میں رومی ہمسایوں سے آئے ہیں۔ قرآن میں خواتین کے چہرہ ڈھانپنے کا صرف ایک حوالہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا، اگر کسی شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے اچھے طریقے سے پالے، اسے اچھی تعلیم دے اور زندگی کے فنون میں تربیت دے، تو میں خود اس کے اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں گا۔ 12 قرآن خواتین کے کام کرنے، طلاق لینے اور ملکیت رکھنے کے حقوق کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ حلال، حلال عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جائز یا منظور شدہ۔ اگر کچھ حلال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اسے بغیر کسی گناہ کی فکر کے کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر کھانے حلال ہوتے ہیں سوائے سور کے گوشت، گدھوں، درندوں جیسے شیر، بھیڑیا، بلیاں اور کتے، پرندوں کے پنجے والے پرندے، ایلز، چپکلیاں، چوہے اور بندر۔ خون بھی حرام ہے، یعنی خون پینا منع ہے۔ شراب بھی حرام ہے کیونکہ شراب صحت اور معاشرت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ گوشت حلال ہونے کے لیے جانور کو تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی گردن کو جلدی سے حلق کے قریب کاٹنا ضروری ہے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اسے تیز اور بے درد موت دینی چاہیے۔ جانور کو پچھلے ذبح کو نہ دیکھنا چاہیے، نہ ہی سننا چاہیے، نہ ہی اس کے سامنے تیز دھار آلے کی موجودگی ہونی چاہیے تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ قرآن میں جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھا عمل جانور کے ساتھ کیا جائے وہ اتنا ہی قابل ثواب ہے جتنا انسان کے ساتھ اچھا عمل کیا جائے، اور جو ظلم جانور پر کیا جائے وہ اتنا ہی برا ہے جتنا انسان پر ظلم کرنا۔ شریعت کا قانون، شریعت کا قانون مسلمانوں کے درمیان ایک اہم موضوع ہے، اور جب بھی مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں شریعت کے قانون کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ان دنوں شریعت کے قانون پر ہر جگہ بات کی جا رہی ہے۔ قرآن میں 3 بار درخت کا ذکر کیا گیا ہے۔ شریعت عام طور پر اس طریقے کو ظاہر کرتی ہے جس پر ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کے مطابق یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تاکہ معاشرتی نظم قائم ہو سکے اور جنت میں جا سکیں۔ شریعت کا لغوی معنی ایک پانی کے تالاب کی طرف جانے والے راستے کا ہے جو کہ صحرا کے لوگوں کے لیے زندگی کا راستہ تھا۔ شریعت کو صرف قانون کے طور پر دیکھنا عموماً الجھن کا باعث بنتا ہے۔ شریعت زیادہ تر ذاتی معاملات اور لوگوں کے درمیان معاہدوں پر محیط ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، جھوٹ نہ بولنا، شادی اور طلاق کیسے دینی ہے، یہ سب شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ اور نماز پڑھنا وہ چیز نہیں ہے جو قانون کے ذریعے نافذ کی جائے۔ قرآن میں عام طور پر زیادہ قانون نہیں ہے، مگر مسلم معاشروں نے شریعت سے متاثر ہو کر قوانین بنائے۔ تو قرآن کے پیغام کو دیکھتے ہوئے مسلم علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت کے قانونی مقاصد زندگی، مال، خاندان، ایمان اور عقل کی حفاظت ہیں۔ صدیوں کے دوران علماء نے شریعت کے بارے میں دعوے کیے اور پھر ان دعووں کو قرآن، حدیث اور ان کے شریعت کی تشریح سے استدلال کے ذریعے ثابت کیا۔ ان کے اس استدلال سے جو قانونی فیصلے سامنے آئے وہ اسلامی قانون یا فقہ کہلاتے ہیں۔ لیکن فقہ انسانوں کی آراء کا نتیجہ ہے اور اس لیے یہ غلط ہو سکتا ہے اور بدل سکتا ہے۔ 13 بیان نہ کر پائے گا، اس لیے فقہ مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ شریعت ایک آرزو ہے، یہ کبھی بھی ایک بڑے قدیم کتاب میں نہیں لکھی گئی تھی جس میں بدلے نہ جانے والے اصول ہوں۔ دنیا بھر کے مختلف مسلمان اور مختلف اوقات میں شریعت کے بارے میں مختلف تشریحات رکھتے ہیں اور ان تشریحات کی بنیاد پر فقہ بناتے ہیں۔ آپ سعودی عرب، داعش یا بوکو حرام کو شریعت کا نعرہ لگاتے دیکھ سکتے ہیں جب وہ لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسلمان ان گروپوں کی کارروائیوں کو کسی بھی صورت میں شریعت نہیں سمجھتے۔ زیادہ تر مسلمان تشدد کو شریعت کے خلاف سمجھیں گے، لیکن خبریں پھر بھی ان گروپوں پر ہی مرکوز رہتی ہیں۔ شریعت کو انصاف اور برابری کو فروغ دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مساوہ ایک تنظیم ہے جو شریعت ہے کو جنس کی مساوات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہی وہ دلچسپ بات ہے جو شریعت کے بارے میں ہے۔ یہ ایک بحث کا عمل ہے، سیکھنے، بڑھنے اور اپنانے کا طریقہ ہے۔ 14 تو یہ اسلام کے بنیادی نکات ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں بلکہ صرف تھوڑی سی بات ہے۔ میں نے شاید صرف 1% کے قریب بات کی ہے۔ ایک ویڈیو سب کچھ نہیں سمیٹ سکتی۔ مذاہب بہت متنوع ہیں
بہت گہرے ہیں اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنوں میں ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک تعارف کا کام کر سکے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اور